کیا بکواس ہے، کیا ریرے لگائی ہے، شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل لائف ڈسٹرب کرتے؟ اب اگر ذرا بھی آواز آئی تو گلا گھونٹ دوں گی۔ توبہ، جب سے مہر سے جان چھوٹی ہے تم لوگوں کا توبہ جا ہی نہیں بند ہو رہا۔ اگر اتنی ہی عزیز ہے اوما تو ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ اس کی طرح چلے کیوں نہیں جاتے؟ حسینہ کے باہر آ کر انہیں ڈانٹنے پر وہ بری طرح ڈر گئے تھے۔ بوا نے اس کا واہیات لباس دیکھ کر ان کو فوراً اپنے پیچھے چھپایا تاکہ وہ حسینہ کو نہ دیکھ سکے، اور منہ میں توبہ توبہ کرنے لگی۔ معاف کیجیے گا میڈم، بچے ہیں، ابھی چپ ہو جائیں گے، بہتر ہوگا انہیں چپ کرا لے۔ اگر میں انہیں چپ کرانے پر آئی تو یہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ اس نے پیچھے سے ڈرے سہمے سے ایان کو جھانکتے دیکھ کر اس کا منہ اپنے لمبے ناخنوں سے دبوچ کر کہا، آپ بہت بری ہے، میری ماما کو آنے دے، وہ آپ کا منہ توڑ دیں گی۔ ایان غصے اور ڈر سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے اندر کمرے میں بھاگ گیا، جبکہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی تمہیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جا کر اسے مارتی، گاڑی کے ہارن کی آواز پر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ باقی کی تیاری کر سکے۔ داؤد اپنے اس بکھرے ہوئے گھر میں لوٹا تھا جہاں اس کی ساری یادیں خاک ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے کو کھول کر جب وہ اندر آیا تو کانچ کا ایک ایک فریم نیچے گرا تھا، جبکہ ان کے اندر ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ چیزوں کا جلنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ فریم نیچے کیوں بکھرے پڑے تھے اور ان کی اندر لگی تصاویر کہاں گئی؟ تو کیا مہر اسے پہلے ہی چھوڑ جانے کا سوچ چکی تھی؟ اس کا کمرہ اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے بچ چکا تھا، اس لیے کافی حد تک وہ جگہ ٹھیک تھی۔ وہ فوراً الماری کھولنے گیا تو اندر مہر کے کپڑے غائب دیکھ کر اس کا دماغ وقت سے اڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا۔ تبھی وہ الٹے پیروں باہر کی طرف بھاگا۔ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف پہنچ جاتا تاکہ وہ جنید اور بوا سے پوچھ سکے کہ وہ اس بارے میں باخبر تھے۔ بوا کہاں ہے آپ؟ باہر آئیے۔ اس کی آواز پر بوا ہڑبڑا کر باہر آئی۔ باہر تو جنید بھی آ گیا تھا۔ بوا، جو میں پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیا مہر گھر چھوڑ کے جانے والی تھی؟ کیا اس کے بارے میں آپ جانتی تھی؟ اس کے کڑے تیور دیکھ کر بوا نے بمشکل ٹوک نکلا، جی بیٹا میں جانتی تھی، اور صرف یہی نہیں، مہر بیٹیا تو آپ کے نکلنے کے بعد ہی اپنا سامان باندھتی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگر آگ نہ لگتی تو وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ بوا نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا، کیا مطلب یہ کہ جب گھر میں آگ لگی تھی میں نے مہر بیٹیا کو فون کیا تھا اور وہ ریان ایان کا سنتی الٹے پیر باغی آئی تھی۔ یہ ریان ایان ہی تھے جن کے لیے وہ اپنی جان تک وار گئی تھی، اور آپ نے انہی کی مخلصی پر شک کیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئی، کیونکہ اگر وہ یہاں رہتی تو آپ پھر انہیں کسی نہ کسی طرح دکھ دیتے تھے۔ بوا نے آج صحیح لفظوں میں اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ کیوں بوا، آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ شکستہ حال ہوتے اپنے گھٹنوں کے بل گرا، کیونکہ جب تک آپ کے درمیان دوری نہیں آئے گی آپ ان کی قدر نہیں جان پائیں گے۔ بوا یہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے رہا تھا کہ وہ اس سے نہ سہی مگر اس کے بچوں کو انتہا کا چاہتی ہے، مگر وہ اس سے اس جیسی بے لوث محبت نہیں نبھا پایا۔ وش، اب تم کیا کرو گی؟ خان کے پوچھنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی اپنی سیوی اس کی طرف بڑھائی۔ وش، یہ کیا؟ تم ڈاکٹر ہو تو پھر تم نے ٹیچنگ کیوں کی؟ یحییٰ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجبوری کی ہی تو بات ہے، جب تک وہ حاج تھا تب میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد کسی نے اجازت ہی نہیں دی، یا یوں کہا جائے کہ میرے بھائیوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں باہر آوارہ گردی کے لیے رکتی ہوں، رات کو شفٹ کے بجائے ہوٹلنگ کرتی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں یا تو ٹیچنگ کر لوں یا گھر پہ بیٹھی رہوں، اور کھانے کے لیے کمانا تو ضروری تھا، تبھی ٹیچنگ ہی کر لی، کیونکہ گھر میں عزت کے لیے چھت تو تھی۔ مہر کی ایک ایک بات سنتے یحییٰ کا دل گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ اتنا درد، اتنا صبر، اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی یہ لڑکی زندہ کیسے تھی؟ سچ کہتے ہیں اگر سر پر ماں باپ نہ ہو تو دنیا رول کے رکھ دیتی ہے، اور یہی مہر کے ساتھ ہوا تھا۔ مہر، اگر تو تم یہ جاب اپنی خوشی کے لیے یا شوق سے کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم یہ اس لیے کر رہی ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنو تو میں اس کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ یحییٰ کے فکر مند انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جو اپنا پن وہ اپنے سگے بھائیوں سے چاہتی تھی آج وہ یحییٰ اسے دے رہا تھا۔ کیسی قسمت تھی اس کی جس میں اس کے اپنوں کا ہی ساتھ نہیں تھا۔ فکر مت کرے لالا، میرا شوق ہے یہ، اور وہ حاج کی خواہش تھی
جسے اب میں پورا کروں گی۔ اس کے پختہ ارادوں کو توڑنے کی سخت یحییٰ میں نہیں تھی، تبھی اس نے خاموشی سے اجازت دے دی تاکہ مہر کو اس سے کوئی گلہ نہ رہے۔ اسی بہانے وہ داؤد کی تلخ یادوں سے تو باہر نکلتی۔ داؤد جو ہی شکستہ قدموں اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کا بدلہ ماحول دیکھ کے اس کے اعصاب تن گئے۔ کمرے میں نیما اندھیرا اور سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو نے اس کے انگ انگ میں آگ لگا دی تھی۔ اسے جاننے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کس کی مکاری ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، دو نرم نرم خوبصورت ہاتھوں نے اس کے ارد گھیرا باندھا۔ کہاں جا رہے ہو داؤد؟ مجھے یقین ہے کہ اتنے دن کی انتک محنت نے تمہیں تکا دیا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری قربت میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یقین کرو تم مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، میں تمہیں مہر سے بھی زیادہ چاہت دوں گی کہ تم اس رات کو بلا نہیں پاؤ گے۔ حسینہ نے پیچھے سے ہی اس کے کان کے قریب مور کرتے سرگوشیانہ لہجے میں انتہائی نیچ بات کی اور اس کے کان پر گرم سانسیں چھوڑی۔ وہ کسی بھی طریقے سے آج اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے اپنا بنانا اس کی ضد بن گئی تھی۔ داؤد کے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ حسینہ کے بازو پر پھیرتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھوں پر لایا۔ آج مہر کے مائکے میں سپے ماتم بچھی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہاں پھر سے سوگ کی لہر چھائی تھی۔ بڑی بابی کا رو رو کر برا حال تھا، جس کا بیٹا اسکول سے واپس آتے وقت سڑک کراس کرتے تھے رفتار گاڑی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر سبھی اس گھر میں ہوئی جوان موت کو رو رہے تھے۔ بڑے بھیا بھی بڑی مشکل سے دل میں اٹھتے درد کو دبا رہے تھے۔ بیٹے کی جوان موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جوان بہن کو بوجھ کی طرح پالا۔ کیا ہمیں نہیں پتا یہ بابیا کیا سلوک کرتی رہی ہے اس بیچاری مہر کے ساتھ؟ وہ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہتی چلی گئی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، ہو نہ ہو یہ اس کا ہی صبر ان پر پڑا ہے۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عورت بولتی چلی گئی۔ اب دیکھتے ہیں اگلی باری کس کے بچے کی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں اس کی برابر کی مجرم ہے۔ ان سب کی باتیں تینوں بابیوں کے دل ہلا رہے تھے۔ بڑے بھائی کو شدت سے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ باقی بھائیوں کا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ بابیوں کو اب پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ بڑی بابی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ انہیں آج سمجھ آئی تھی بچے بے شک اپنے ہو یا پرائے، ان کو کبھی دل دکانے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ جب انہوں نے ایان کو لنگڑا کہا تھا تو مہر کو کیسا لگا تھا۔ اب تو ان کا اپنا بچہ ہی نہیں تھا، دوسرے کے بچے تو پیارے لگنے ہی تھے۔ جب ان کے بچے کے لاش کو لے جایا گیا تو ان کی آہ پکار عروج پر تھی۔ اب تو بس ان کی ایک ہی فریاد تھی کہ انہیں ایک بار ہی صحیح مہر سے ملوا دیا جائے، تاکہ وہ ایک بار مہر سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ بڑے بھیا نے کل مہر کے گھر جانے کی ٹان لی تھی۔ وہ سب ایک آخری بار مہر سے ملنا چاہتے تھے۔ مہر جب اپنی ویکنسی لے کر پہنچی تو اس کی اتنی اچھی کارکردگی دیکھ کر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پہلا دن اس کا کافی تکا دینے والا گزرا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو ایک دم چکر آنے سے وہ نیچے گری تھی۔ نرس نے اسے فوراً اپنی ساتھی کی مدد سے اٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ داؤد نے اس کو نرم ہاتھوں سے پکڑتے حسینہ کو اپنے آگے کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ حسینہ اس وقت اپنے خوبصورت پر نازا تھی جس نے داؤد کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ داؤد کا ایک ہاتھ حسینہ کی کمر سے سرکتا ہوا اوپر گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جسے سن کر حسینہ کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ داؤد کا ہاتھ سرکتا یوں اس کی گردن پر آ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں حسینہ کی گردن جلسا رہی تھی۔ وہ اس کے کان پر جھکا اور بڑے پیار سے سرگوشی کی کوشش اچھی تھی، مگر میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہارے دو ٹکی کے بازاری عورتوں والی حرکتوں سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ چیپ حرکتیں اپنے ان دوسرے عاشقوں کے لیے رکھو جو تمہاری یہ غلیظ جوانی دیکھ کر رال ٹپکائے۔ میرے سے کوسوں دور رہو۔ اچانک ہی اس کی گردن اپنی انگلیوں کی سخت پولادی گرفت میں لے کر غرایا تھا کہ حسینہ کا منہ اتنی تذلیل پر سرخ ہوا تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی اتنی وفاشار بیوی چھوڑ کر تمہیں اپنے لیے چنوں گا؟ ہے کیا تم میں؟ اس نے حسینہ کے بالوں کو دبوچ کر کہا کہ وہ چیخ کر رو پڑی۔ چھوڑ دو داؤد پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ سارا مسکارا اس کے منہ پر گرا کر اس کا منہ کالا کر گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ ہاں، تم جیسی عورت کو پتا بھی ہے کہ درد ہوتا کیا ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں اپنی بیوی سے دور ہوں، ورنہ آج وہ میرے پاس ہوتی۔ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے مجھے اس سے لڑائی کا دکھاوا کرنا پڑا تاکہ تم سے اپنی چیزیں واپس لے سکوں۔ حقیقت سن کر حسینہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ مطلب وہ اتنی دیر سے پاگل بنتی رہی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہیزیانی انداز میں چلائی تو داؤد نے کہا لگایا، ایسا ہو چکا ہے حسینہ ڈیئر، جس جائیداد کو لینے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے وہ تو آگ میں جل کر خاک ہو گئی۔
اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو یقیناً میرے سے دوبارہ سائن کرانے چاہے تھے، مگر چیچی ناکامی کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ داؤد نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے کہا، اب تم سب کچھ تو کھو چکی، مگر اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کا خطرناک حد تک خوفناک لہجہ حسینہ کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ جیسے ہی خوف کے مارے پیچھے کسکنے لگی، داؤد نے جنید کو آواز لگائی۔ اس کی آواز لگانے کی دیر تھی کہ جنید کچھ ہٹی کٹی عورتوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، جن کے ہاتھوں میں جدید طرز کے ہنٹرز تھے۔ داؤد کے ایک اشارے پر ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تھے اور حسینہ پر برستے چلے گئے تھے۔ آہ آہ آہ، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، رحم کرو مجھ پر۔ آہ آہ، داؤد درد ہو رہا ہے، روکو انہیں پلیز۔ آہ، حسینہ کی نہ روکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شاید میں تم پر اس حد تک ظلم نہ کرتا، مگر تم نے میرے بیوی بچوں کی جان لینی چاہی، جس کے لیے تم اپنی جان دے بھی دو تب بھی کم ہے۔ داؤد اپنا کوٹ جھٹکتا اسے دیکھ کر زہر ہن لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حسینہ کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مہروش کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسٹریچر پر پایا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی دیکھ کر وہ الجھن سے اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر نرس بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ ڈاکٹر آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی آپ کو مس شیلا نے چیک اپ کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی جب آپ کو ہوش آئے تو ان کے کیبن میں آ جائیے گا۔ نرس کی بات پر اس نے چمبے سے اسے دیکھا اور نہ سمجھی سے سر ہلا دیا۔ اسے لگا کہ صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے چکر آ گئے ہیں۔ اس نے ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کیا اور فوراً ڈاکٹر شیلا کے کیبن میں گئی۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، تبھی اس کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ اسے پتہ تھا یحییٰ پریشان ہو رہا تھا۔ آئیے مس مہروش، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی میں۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ڈاکٹر سیدھی ہوئی۔ خیریت ڈاکٹر شیلا، کیا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان سے اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ مہر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یوں بے ہوش ہو جانا؟ ڈاکٹر شیلا نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ خاص نہیں ڈاکٹر، میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کمزوری ہو گئی ہوگی، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آئی ایم شاکڈ مس مہروش، آپ خود ایک ڈاکٹر ہو کر اپنی حالت سے انجان کیسے رہ سکتی ہے؟ شیلا کے حیرت کا اظہار کرنے پر وہ چونک کر ان کا منہ تکنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں شیلا، آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ تو ڈاکٹر شیلا نے افسوس سے گہرا سانس بھرا۔ مس مہروش، ہوش کے ناخن لے، یو آر 2 months pregnant اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ innocent یو آر۔ ان کے الفاظ تھے یادج کا جو مہر کو لگا تھا۔ آر یو شور ڈاکٹر؟ مہر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ شادی کے اتنی دیر بعد اللہ کا یہ تحفہ عطا ہوا تھا اسے کہ اس کے احساسات دنگ تھے، اور وہ بھی کب؟ جب اس کا شوہر یہاں تھا ہی نہیں اس کے پاس، جو اس کے اتنے حسین لمحے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ مہر، آر یو آل رائٹ؟ آئی ایم 100% شور۔ یہ لو، خود رپورٹس چیک کر لو۔ اس نے ڈاکٹر شیلا کے ہاتھ سے فوراً رپورٹس پکڑی اور پڑھی، جہاں حقیقت صاف الفاظ میں جگمگا رہی تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے شکستہ قدموں سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل اتنی خوشی کے باوجود خالی پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کے اپنے اس کے پاس نہیں تھے، مگر اب اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، بلکہ اپنے بچے کے لیے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا۔ مہروش کے جانے کے بعد داؤد کی دنیا تو جیسے ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ بچوں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، جبکہ وہ تنہا مارا مارا پھرتا تھا۔ آج پھر وہ مہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا تھا۔ جب مہر کے گھر والے اندر آ پہنچے تھے، وہ انہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ لوگ یہاں؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ ہم مہر سے ملنے آئے ہیں، بڑے بھیا نے آگے ہوتے کہا تو داؤد کو چھپی لگ گئی تھی۔ اس نے ان سب کو اندر بیٹھایا۔ خدارا مہر کو بلا دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، مہر کو بلا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج اپنے مفاد کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیا، مجھے ضرور اس کی ہائی لگی ہے، بڑی بابی نے روتے ہوئے کہا تو داؤد دنگ رہ گیا۔ مکافات آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیا اس کا بھی مکافات لکھا جا چکا تھا؟ اس نے بھی تو مہر کا دل دکھایا تھا، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کا دل گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ کہاں ہے مہر؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ بڑے بھیا نے اچنبے سے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ مہر یہاں نہیں ہے، داؤد نے اپنا گلا صاف کرتے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے مہر؟ کہیں گئی ہے، انہوں نے یہاں وہاں دیکھتے پوچھا۔ اور تم لوگوں نے گھر بھی بدل لیا، ہمیں ڈھونڈنے میں بھی وقت لگا، چھوٹے بھیا نے کہا۔ نہیں، مہر یہاں نہیں، بلکہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں؟ پتہ نہیں، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے پریشانی سے ماتھا مسلتے کہا۔ کیا؟ تینوں بھائی غصے سے کہتے کڑے ہوئے تھے۔ جی، اس نے پشیمانی سے کہا۔
تم ایسا کیسے کر سکتے ہو داؤد؟ وہ تو تمہارے ساتھ بہت خوش تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ بتاؤ کہاں ہے ہماری بہن؟ بڑے بھائی نے غصے سے اس کا کالر جکڑتے کہا، یہ مت بھولے کہ وہ آپ سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ اگر وہ میرے یہاں خوش نہیں تھی تو جنت میں اسے آپ نے بھی نہیں رکھا تھا۔ داؤد نے رکھ کر ان پر طنز کیا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئے اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا۔ خدارا ہماری بہن کو ڈھونڈو۔ داؤد اس کا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ دنیا بہت خراب ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ چھوٹے بھائی پریشانی سے بولے تو اس نے فوراً اللہ نہ کرے کہا تھا۔ اس نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ حمزہ کے گھر بھی نہ ہی رمشا کو پتہ تھا نہ ہی حمزہ کو، پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ 4 ماہ بیت چکے تھے۔ داؤد پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور ظالم مزاج ہو چکا تھا، ہر کوئی اس سے بات کرتے ڈرتا تھا۔ اب جب بھی وہ گھر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے، بچے خاموشی سے کہا کر اٹھ جاتے۔ ان کا برتاؤ داؤد کے ساتھ سرد ہو چکا تھا، بہت دور ہو چکے تھے وہ داؤد سے، اور داؤد کو اب مہر کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتی تھی بچوں کو وقت دو ورنہ وہ تمہارے بغیر جینا سیکھ جائیں گے، اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ مہر ریان ایان کی تصاویر دیکھ کر ان کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ جب زمار اندر داخل ہوا، او ہو چا تم کیوں روتا ہے؟ اگر اتنا ہی یاد کرتا ہے ان کو تو ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس نے مہر کے آنسو صاف کرتے کہا تو ان آنکھوں سے مسکرا دی۔ ان مہینوں میں زمارے اس کے بہت قریب ہو گیا تھا، اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کرتا تھا وہ۔ کیا کروں، مجبوری ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کی ان سے مل لیتی۔ مہر نے اداسی سے کہا تو دیر کس بات کا ہے، اب بات کر لو، فون تو ہے نا تمہارے پاس، چلو جلدی کرو۔ زمارے نے اسے معصومانہ مشورہ دیتے کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ پگلے تم نہیں سمجھو گے، وہ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پیر کر کہتی اٹھی۔ جب باہر سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، گلمی نے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ زمارے اس کے پون کو مانے خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بات نہیں کر سکتی مڑا، پر ہم تو کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ تم چلے کیوں نہیں جاتی ہماری زندگی سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارا امنگ ہم سے چھن گیا، ہمارے ہوتے ہوئے خان نے تم سے شادی رچایا۔ بتا مجھے ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے ہمارے خان پر جو اسے ہماری محبت نہیں دکھتا؟ یحییٰ کی حالزاد گلمینے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی ساس کو بھی وہ پسند نہیں تھی، مگر وہ صرف یحییٰ کی وجہ سے خاموش تھی۔ لیکن جب بھی ان کی بانجی گلمینے کو کچھ کہتی، وہ منہ بند کیے بس دلچسپی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی تو تم نے بچہ دیا ہے خان کو، اور وہ بھی بیمار، جس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو آج ہے کل نہیں۔ وہ پنکاری تھی۔ ایسا مت بولو ہمارے بیٹے کے لیے۔ گلمینے تڑپ اٹھی تھی زمارے کے نام پر۔ کیوں نہ بولے ہم؟ بتاؤ ہمیں، ہم تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارا بچہ مر جائے تاکہ خان تم سے اکتا جائے اور مجھ سے شادی کر لے۔ دیکھنا زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا تمہارا وہ زمارے اس دنیا میں، اور نہ ہی تم اس گھر میں۔ اس نے اپنی کالی زبان کا زہر اگلتے ہوئے گلمینے کے بال کھینچتے ہوئے کہا تو اس بد دعا پر گلمینے بلک بلک کر رو دی۔ چٹا مہر جیسے ہی باہر آئی اس لڑکی کی بات اور اسے گلمینے پر تشدد کرتے دیکھا تو مہر کا اس کلی بدتمیزی پر دماغ گونگ گیا، اور اس نے لمحے میں وہاں پہنچتے اس کو اپنے طرف گھما کر رکھ کر منہ پر تھپڑ دے مارا کہ اس لڑکی کا گال کے ساتھ ساتھ دماغ تک سنا اٹھا۔ تمیز ہے تم میں لڑکی یا نہیں؟ تم ایسے کیسے کسی کو منہ بر کر بد دعائیں دے سکتی ہو؟ کیا ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ بجائے اپنا گھر کہیں اور بسانے کے کسی کی اچھی بسی ہوئی زندگی اجاڑ رہی ہو۔ تپ ہے تم پر۔ مہر کے داڑنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پہلا تپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر، جسے یاد کرتے ہی اسے غصہ آیا تھا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا میں تپڑ مارنے کا؟ وہ تن فن کرتی اس کے قریب آتی بولی۔ ارادہ مہر کے بال پکڑنے کا تھا۔ ایسے چٹا اس نے بڑے مزے سے ایک اور تپڑ دے مارا تھا اس لڑکی کے منہ پر جس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ تم؟ اس نے غصے سے کچھ بولنا چاہا۔ ہاں میں بولو، اب کیا کرو گی؟ مجھے بھی اس کی طرح ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گی؟ یہ بھی کر کے دیکھ لو، ہاتھ توڑ کے تمہیں ایک ہاتھ سے محروم نہ کر دیا، پھر کہنا ہمت کیسے ہوئی تمہاری زمارے کو سب کہنے کی؟ اگر آئندہ میں نے تمہیں یہاں گلمینے کے قریب پٹکتے بھی دیکھا تو تمہیں یہاں سے گم کرنے میں تاخیر نہیں کروں گی میں۔ مہر نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی یحییٰ اور اس لڑکی کا بھائی یعنی یحییٰ کا کزن اندر آئے تو اس لڑکی نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ لالے لالے، اس لڑکی نے ہم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری بہن پر، اسے زندہ مت چھوڑنا، اس لڑکی نے اپنے بھائی بہادر خان سے کہا تو اس کا بھائی غصے سے اپنی بہن کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔
اور پیر تن پن کرتا مہر کی طرف گیا جس کی بیک سائڈ تھی اس کی طرف۔ اے لڑکی، ہمارے گھر کی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا انجام جانتی ہو؟ اس نے مہر کے پاس جاتے غرا کر کہا تو مہر نے ضبط سے مٹھیاں بینچی اور غصے سے پلٹی۔ بہادر خان اسے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ تم؟ ریان اور ریان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد سے وہ دبلے پتلے ہو کر رہ گئے تھے، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی۔ ہلکے ان کی آنکھوں کے گرد ان کے دیر رات کی جاگنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ روز بوا سے پوچھتے کہ مہر کب آئے گی، مگر بوا کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتی نہ۔ بوا ماما کب آئیں گی؟ کیا انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ ایان نے اداس لہجے میں کہا تو بوا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایان نے مہر کے جانے کا سب سے زیادہ اثر لیا تھا۔ اب بھی وہ بخار سے تپ رہا تھا جبکہ رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ماما جلد مل جائیں گی ایان، بس تم اللہ سے دعا کرو۔ ریان جو خود بھی غمزدہ تھا اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے جب ان کی ٹیب بلینک ہونے لگا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھلا اتنی رات کو ان نمبر سے کس کا فون تھا؟ ریان نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو سامنے 5 ماہ پہلے والے بچے سے ملاقات یاد آئی۔